کرام نے ایک عجیب تفسیر بیان کی، دل کو لگنے والی. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بلکہ یوں کہیے لوگوں کی قسمیں چار ہوتی ہے. لوگوں کی قسمیں چار ہوتی ہے، ان میں سے ایک قسم کامیاب ہوتی ہے اور تین قسمیں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی. کون کون سی؟ ایک تو کہا کہ بادشاہ ظلم پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو وہ رب کے کوڑے کا شکار ہوتے ہیں، رب کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. بادشاہ. نمبر دو، بادشاہ پرست، بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے، یسر کرنے والے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، یہ بھی رب کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. تیسرے زر پرست، بادشاہ پرست، زر پرست، مال کی محبت، زر کہتے ہیں سونے کو، مال کی محبت میں مگن ہونے والے، اور مال کی محبت میں اتنے منہمک ہو گئے بس دنیا ہی دنیا ان کی نگاہوں میں سوار ہو گئی، دل میں بیٹھ گئی، اس کے لیے اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، قانون شکنی کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق کو ہڑپ کر رہے ہیں. تو زر پرست. ایک قسم جو کامیاب ہوں گی لوگوں کی وہ ہیں خدا پرست. ان کا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الفجر سے کر رہے ہیں. سورۃ الفجر مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 30 آیات پر مشتمل ہے. اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہے. شروع کی 14 آیات میں گزشتہ قومیں جو سرکش ہوئی، اللہ کی نافرمان ہوئی، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا ان کا ذکر ہے. اور بیچ میں 2-3 آیات میں انسانوں کا مزاج بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آخرت کے کچھ احوال بتائے گئے ہیں. سورہ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ میں ہم نے پڑھا تھا وہاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب کون ہے جو 2 فرض عبادتیں پابندی سے ادا کرے. ایک زکوٰۃ ادا کرے، دوسرا فرض نمازیں ادا کرے. پھر ان کامیاب ہونے والوں کو کیا ملے گا وہ ہم نے سورۃ الغاشیہ میں پڑھا. اب اس سورت کی جو شروع کی 4 آیتیں ہیں، بلکہ 3 آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کامیاب، ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے پوزیشن حاصل کرنا، اللہ کے یہاں بڑا رتبہ حاصل کرنا. تو یہ پوزیشن کس سے حاصل ہوگی ان کا ذکر ہے. چونکہ شروع کی چند آیات کی الگ الگ تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی ہے، اور وہ بھی روایات کی روشنی میں. تو سب سے پہلے جو ہم نے ابھی بیان کی اس کے اعتبار سے تفسیر، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت کی قسم، طاق کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے. فجر سے مراد فجر کی نماز کی جماعت ہے. نماز تو فرض ہے، وہ کامیاب آدمی کے لیے وہ کرنا ہی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ کرنا یہ اللہ کے یہاں رتبہ حاصل کرنا ہے، پوزیشن حاصل کرنا ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے، ثواب آیا ہے. اور قرآن میں کہا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتے خاص طور پر فجر کے وقت، فجر کی جماعت کے وقت حاضر ہوتے ہیں. تو اگر اللہ کے یہاں کسی کو مقام حاصل کرنا ہے تو اس وقت جماعت میں شامل ہو. ولیال عشر، جس کو اللہ کے یہاں مقام حاصل کرنا ہے، پوزیشن، تو وہ 10 راتوں کی فضیلت کو جانے اور ان کی قدر کرے. اور 10 راتوں میں بھی والشفع والوتر،
طاق اور جفت دونوں کی، جفت جس میں عدد کا جوڑ بیٹھ جائے، طاق جس میں جوڑ نہ بیٹھے، جیسے 4 یہ جوڑ بیٹھ جاتا ہے 2 اور 2 تو اس کو جفت کہتے ہیں، 2 کو بھی جفت کہتے ہیں، اسی طرح 6 کو بھی جفت کہتے ہیں، 2 2 کا جوڑ بیٹھ جاتا ہے، لیکن جس میں جوڑ نہ بیٹھے جیسے 1 ہے 3 ہے 7 ہے 9 ہے اس کو وتر کہتے ہیں، طاق عدد کہتے ہیں۔ تو 10 راتوں میں جو عبادت کرے اور ان میں بھی طاق راتیں ہیں ان کی بھی، جفت راتوں کی بھی، تو اس سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی راتیں، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ صرف طاق راتوں کی فضیلت نہیں جاننی، ان میں عبادت نہیں کرنا، جو جفت راتیں ہیں ان میں بھی عبادت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ایک اعتبار سے گنے نا، ایک حساب سے ایک لائن سے تو طاق راتیں وہ قدر والی راتیں بنتی ہے، فضیلت والے ہیں جن میں عبادت کر کے آپ اللہ کیا پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں اور نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن الٹے سے گنے تو پھر تو ایک اعتبار سے تو 21 23 25 27 29 بنتی ہے، لیکن ادھر سے گنے تو پھر جو جفت راتیں ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، اس لیے کامیابی حاصل کرنی ہے تو 10 کی 10 راتوں میں آپ کو عبادت حاصل کرنی پڑے گی، الشفع والوتر سے مراد، واللیل اذا یسر، رات کی جب چل پڑے تو اس سے مراد ہے رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت آپ کو اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہوگی، تہجد پڑھنی ہوگی تو اللہ کے ہاں نمایاں کامیابی حاصل کریں گے۔ ایک تفسیر یہ لیالین عشر کی، ایک تفسیر ذی الحجہ کی جو 10 دن ہیں ان سے بھی کی گئی، جو 10 راتیں، چونکہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے رات سے تاریخ شروع ہوتی ہے، اس وجہ سے رات کا کہا گیا ورنہ وہ مراد ہے، تو وہ 10 دن جو ہے نا وہ فضیلت والے ہیں، ان کی قسم کھائی گئی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ان ایام میں کیا جانے والا عمل باقی دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بہت زیادہ کئی گنا بڑھا ہوا ہے اور مقبول عمل ہے۔ والشفع والوتر، جفت کی قسم، طاق کی قسم، یہ بھی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیزیں بنائی ہے نا وہ جفت بنائی ہے، جوڑا جوڑا بنائی ہے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں نا، مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، جانوروں میں جوڑا بنایا ہے، دن رات کا جوڑا بنایا ہے، سورج چاند کا جوڑا بنایا ہے، اسی طرح کلر کے اعتبار سے دیکھیں وہ بھی جوڑا نظر آئے گا، اسی طرح ٹیسٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو میٹھا اور کھٹا، اس طرح یہ جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اور سائنس آج کہتی ہے ہاں ایسا جوڑا ہے، یہاں تک کہ کچھ درختوں پر پھل لگتے ہیں اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک کہ نر اور مادہ کو مکس نہیں کیا جائے گا، خاص طور پر کھجوروں میں تو ہوتا ہی ہے، اسی طرح اور پیڑ پودے اور پھل وغیرہ ہیں جن میں ایک سے کچھ چیزیں لے کر دوسرے پر چھڑکی نہ جائے تب تک وہ پھل برابر نہیں ہوتے، پھلتے نہیں ہیں، پھولتے نہیں ہیں، اس کو تعبیر النخل کا نام آیا ہے حدیث میں، تو آج کی سائنس بھی بتاتی ہے، یہاں تک کہ جو بے جان چیزیں ہیں اس میں بھی جوڑا ہے، آپ دیکھیے یہ لائٹ ہے، اس کے جو تار ہیں نیگیٹو پازیٹو، یہ بھی شفع ہے، یہ بھی جفت ہے، جوڑا ہے، اور طاق کی قسم، طاق تو صرف اللہ کی ذات ہے، ایک اکیلا طاق، تو اللہ نے اپنی ذات کی بھی قسم کھائی، کائنات کی ہر چیز کی بھی قسم کھائی، اور رات کی قسم کھائی، اور رات کی قسم جب کہ وہ چل پڑے، ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ تو مفسرین نے کہا یہ ٹائم کی قسم کھائی جا رہی ہے، وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، فجر بھی وقت ہے، 10 راتیں وہ بھی وقت ہیں، اور واللیل اذا یسر، رات کا آخری پہر وہ بھی وقت ہے، گویا اللہ قسم کھا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ دنیا نام ہی وقت کا ہے، ٹائم کا ہے، یہ جو جیسے فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو فضیلت کی 10 راتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور رات بھی اپنا بوریا بستر صبح کے وقت سمیٹ لیتی ہے، اسی طرح کفر، شرک، ظلم، ناانصافی، یہ سب بھی ایک وقت ختم ہو جائیں گے، اور ایمان کا نور اور ایمان کی جو روشنی ہے اور ایمان کا سورج ہے وہ طلوع ہوگا، اس لیے اللہ نے یہ قسمیں کھائی ہے، اور ایسا ہو کے رہنا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اللہ ان چیزوں کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کیا عقل مندوں کے لیے ان قسموں میں کوئی سبق کی چیز ہے، نصیحت کی چیز ہے، عبرت کی چیز ہے، کوئی اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟
عقل مند تو نصیحت حاصل کرے گا، درس حاصل کرے گا کہ کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد پھر سورج طلوع ہوتا ہے، اندھیرا چھٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، اس لیے باطل کا اندھیرا چھٹے گا اور ایمان کا نور، ایمان کی روشنی غالب آئے گی۔ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے، عبرت ہے، اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ اب اللہ اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ارم کے ساتھ جو ستونوں والی تھی۔ قوم عاد بڑی مضبوط طاقتور قوم تھی، اور ارم کہتے ہیں ان کے مورث اعلیٰ، یعنی وہ جو اصل جو دادا ہوتا ہے، جہاں سے کسی قبیلے کی شاخیں پھٹتی ہے، اس کو مورث اعلیٰ کہتے ہیں۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام ارم تھا، جو حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھا۔ اور پھر جو ہے نا، جس جگہ قوم عاد آباد تھی، اس جگہ کا نام ہی ارم پڑ گیا، اس علاقے کا نام ارم پڑ گیا۔ تو قوم عاد کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیا کیا؟ ارم کے ساتھ جو بڑے ستونوں والی تھی۔ یہ قوم عاد یمن میں آباد تھی، اور اتنی طاقتور، خود پیدا کرنے والا، جن کے بارے میں کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسا ملک میں روئے زمین پر پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اس جیسی مخلوق، اس جیسی قوم اللہ نے نہیں پیدا کی، اور پہاڑوں سے مضبوط جو ہے وہ اپنے محلات بناتے تھے، بڑے بڑے ستونوں پر لمبی لمبی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں 80 منزلہ ان کی عمارتیں تھیں، اور ہر منزل کے درمیان 40 فٹ کا فاصلہ تھا۔ تو 80 منزلیں کتنی لمبی چوڑی ہوں گی۔ آج لوگ جو ہے اتنی لمبی لمبی عمارتیں بنا دی ہے تو تعجب کرتے ہیں، انسانوں نے اس سے پہلے بھی بنائی ہے، اور اس زمانے میں بنائی ہے جبکہ یہ الیکٹرانک دور نہیں تھا، یہ مشینری کا دور نہیں تھا، آج کا ترقی کا دور نہیں تھا۔ اس زمانے میں اتنی لمبی لمبی عمارتیں بنائی قوم عاد نے، اور ان کو اپنی طاقت پر، قوت پر ناز بھی تھا۔ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اچھا ہم بتاتے ہیں، اور پھر ہم بار بار درس میں ان کا قصہ آتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں ایسی چیز سے برباد کریں گے جس جیسی نرم چیز کوئی نہیں۔ ہوا ان پر مسلط کی، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا جو چلی ہے، اور ان لمبے تڑنگے ڈیل ڈول والے لوگوں کو اوپر لے کر نیچے جو پھٹکا ہے، قرآن کہتا ہے ایسے مرے ہوئے پڑے تھے، کانما اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوں، اس طرح پڑے ہوئے تھے، وہ منظر تھا۔ تو ان کے ساتھ جو تمہارے رب نے کیا ہے، تم نے وہ نہیں دیکھا، اس پر غور نہیں کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، اس پر غور نہیں کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا۔ یہ بھی بڑی صناع، بڑی کاریگر، بڑے ماہر، فن تعمیر کے ماہر لوگ تھے، اور پہاڑوں سے انہوں نے اپنے محلات تعمیر کیے تھے۔ پہاڑوں سے کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ آگ کا اثر اس پہ نہ ہو۔ اگر طوفان آ جائے تو پہاڑوں کی بنیادوں کو سیلاب کیسے ہلا سکتا ہے؟ طوفان سے بھی ہمارے گھر متاثر نہ ہو۔ زلزلہ آ جائے تو بھی پہاڑوں پر زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے، تو پہاڑوں سے انہوں نے اپنے محلات، اپنی بلڈنگیں، اپنی عمارتیں تعمیر کر رکھی تھی۔ وادی میں، وادی قرا مراد ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا 1700 ان کے جو ہے نا 1700 بستیاں تھیں جو آباد کر رکھی تھی، اور بہترین نقش و نگار اندر پہاڑوں پہ بنائے ہوئے، اتنی ماہر یہ قوم تھی، قوم سمود۔ اور یہ عرب کے، یعنی جزیرۃ العرب کے، سعودی عرب کا جو شمالی علاقہ ہے جسے تبوک کا علاقہ، وہاں پر یہ آباد تھی، اور آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ وہاں لوگ جو جاتے ہیں، گھومنے بھی جاتے ہیں، اور نیٹ پر ان کی ساری تفصیلات موجود ہے، اور سارے لوگ وہ بتاتے ہیں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آج بھی وہ بڑی بڑی چٹانیں اور پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے وہ گھر، ان کے نشانات موجود ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے، کھونٹیوں والے فرعون کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ کھونٹیوں والا کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ کہ فرعون کا لشکر بڑا تھا،
فوج اور لشکر جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں جہاں پڑاؤ ڈالتی ہے وہاں خیمے لگانے پڑتے ہیں، تو خیمے لگانے کے لیے جیسے تمبو گاڑتے ہیں تو کھوٹیاں اور لوہے کا زمین کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، تو وہ ان کے ہاں زیادہ تھی لشکر کی زیادتی کی وجہ سے، اس وجہ سے ان کو کھوٹیوں والا کہا گیا۔ اور دوسری تفسیر یہ میخوں والا جو بہت مشہور ہے، آپ سنتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو، اپنے دشمنوں کو یہ سزا دیتا تھا تو لٹا دیتا تھا اور ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، بڑا بڑا لوہا زمین کے اندر گاڑ دیتا تھا اور پھر اس کو اذیت رسانی کا، تکلیف پہنچانے کا نشانہ بناتا تھا، اس لیے کہا میخوں والا یا کھوٹیوں والا فرعون، اس کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور اس میں بڑا بگاڑ مچایا، فساد مچایا، ادھم مچایا، ناحق لوگوں کو ستایا، ظلم کا نشانہ بنایا، اور پھر اللہ نے مہلت دی، مہلت کی جب مدت ختم ہو گئی، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے، تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، اور اللہ کا عذاب کا کوڑا جب برستا ہے تو پھر طاقتور سے طاقتور بھی نہیں بچتا ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ پایا۔ ایک قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے تباہ کر دیا، قوم سمود کو چیخ کے ذریعے سے، زلزلے کے ذریعے سے، اور فرعون اور اس کے ساتھ دینے والوں کو، ان کو جو ہلاک کیا ہے وہ پانی میں ڈبو کر، طوفان میں کہیے یا سمندر میں۔ اللہ نے، تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ نے فرمایا، صرف یہ مثالیں نہیں بیان کر رہے ہیں، بے شک تمہارا رب تاک میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک چیز اس کی نگرانی میں ہے، اس کی آنکھ کے سامنے ہے، اور وہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی فرعون کی روش کو اپنائے گا، آج بھی اگر قوم عاد کی طرح کوئی تکبر کرے گا، آج بھی اگر قوم سمود کی طرح عیش پرستی میں مبتلا ہوگے اور سرکشی کی راہ اپنائے گا، تو آج بھی ہمارے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تاک میں ہے۔ آج کل یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ CCTV کیمرے کی نگاہ میں آپ ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد کا ترجمہ بالکل یہی ہوتا ہے، تمہارا رب تاک میں ہے، تم رب کی نگاہ میں ہو، رب کی قدرت میں ہو، رب کی طاقت میں ہو، رب کے کنٹرول میں ہو۔ ذرا سنبھل کر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، سرکشی پہ نہ جانا، وہ جب پکڑے گا تو پھر فرعونوں کی طرح عبرت کا نشان بنا دے گا۔ ان ربک لبالمرصاد۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کا مزاج بتایا ہے۔ یہاں علماء کرام نے ایک عجیب تفسیر بیان کی، دل کو لگنے والی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں چار لوگوں، بلکہ یوں کہیے لوگوں کی قسمیں چار ہوتی ہے، لوگوں کی قسمیں چار ہوتی ہے، ان میں سے ایک قسم کامیاب ہوتی ہے اور تین قسمیں اللہ کے عذاب کا، رب کے عذاب کا شکار ہو جاتی۔ کون کون سی؟ ایک تو کہا کہ بادشاہ ظلم پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو وہ رب کے کوڑے کا شکار ہوتے ہیں، رب کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں، بادشاہ۔ نمبر دو، بادشاہ پرست، بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے، یسر کرنے والے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، یہ بھی رب کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسرے، زر پرست، بادشاہ پرست، زر پرست، مال کی محبت، زر کہتے ہیں سونے کو، مال کی محبت میں مگن ہونے والے، اور مال کی محبت میں اتنے منہمک ہو گئے، بس دنیا ہی دنیا ان کے نگاہوں میں سوار ہو گئی، دل میں بیٹھ گئی، اس کے لیے اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، قانون شکنی کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق کو ہڑپ کر رہے ہیں، تو زر پرست۔ ایک قسم جو کامیاب ہوں گی لوگوں کی وہ ہیں خدا پرست، ان کا تذکرہ آخر میں آ رہا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ رہا انسان کا معاملہ، جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے اور اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا، میری عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور پھر جب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا۔ یہاں آپ غور کریں، آیت میں خوشحالی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس وقت بھی اللہ نے ابتلا کہا ہے،
روزی تنگ کر دیتا ہے، فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتا ہے، اس وقت ہی رب نے ابتلا کہا ہے۔ یہ ہے قرآن کی سوچ۔ ہم سوچتے ہیں فقیری آ گئی، تنگ دستی آ گئی، تجارت ختم ہو گئی، بیوپار ماند پڑ گیا اور نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، تو یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ لیکن کاروبار چلنے لگا، خوشحالی آ گئی، پیسے آنے لگے اور مقام و مرتبہ ملنے لگا، ایک اسٹیٹس بن رہا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں نعمت۔ قرآن کہتا ہے نہیں، دونوں ابتلا ہیں، دونوں آزمائشیں ہیں، دونوں حالتوں میں رب آپ کو آزما رہا ہے، دے کر بھی آزما رہا ہے، آپ آزمائش میں ہیں، اور اللہ محروم کر رہا ہے تو بھی آزمائش میں ہیں۔ یہ سوچ کہ جب رب کی طرف سے مل رہا ہے تو یہ نعمت ہے، اور جب چھن رہا ہے تو یہ آزمائش ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے، مومنانہ سوچ نہیں ہے۔ مومن کی سوچ وہ ہے جو قرآن بتاتا ہے، اور اللہ دونوں حالتوں سے آزما رہا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اللہ چاہتا ہے شکر گزار بندہ بنے، اور اللہ چھینتا ہے تو اللہ چاہتا ہے صبر گزار بندہ بنے، صبر شعار بنے۔ لیکن انسان کا مزاج یہ ہے، اللہ کی طرف سے جب ملتا ہے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہے یہ میری محنت کی کمائی ہے، میری ٹیکنک ہے، میں نے عقل دوڑائی ہے، میں نے محنت کی ہے، اس کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ قارون کا ذہن ہے۔ اور جب رب چھنتا ہے، ایمان والا تو یہ کہتا ہے میرے رب کی مرضی، میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، میں راضی بالقضاء ہوں، رضا بالقضاء ہوں، اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ محنت تو کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے کہ پریشانی دور ہو جائے، ایمان والا یہ کوشش کرتا ہے۔ فقیری میں مبتلا کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے۔ کوشش کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے، نہیں، کوشش تو کرنی چاہیے۔ اولاد نہیں ہے، کوشش کر رہا ہے، ہر طرح سے جو بھی کرنا چاہیے سبب اختیار کر رہا ہے۔ اسی طرح جو چیز نہیں ملی ہوئی ہے، جائز چیز ہے، اس کے لیے کوشش تو کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کوشش کے مطابق رزلٹ نہیں نکل رہا ہے، تو کہتا ہے اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر میں راضی ہوں، میرا مولا جس حال میں رکھے میں اس پر خوش ہوں۔ یہ مومنانہ سوچ ہے۔ تنگ حالی میں بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے، خوشحالی میں بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا پابند نہیں، یہ کہا علامہ اقبال نے۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار یعنی اچھی حالت ہو تب بھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ خزاں پتجھڑ کا موسم ہے، حالت اچھی نہیں ہے، تنگ حالی ہے، بدحالی ہے، تو بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ تو اللہ نے کہا یہ انسان کا مزاج ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، تمہاری سوچ یہ صحیح نہیں۔ مال مل جائے تو سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں محبوب ہے، نہیں، چھن جائے تو کہتے ہیں ہم جیسا محروم القسمت کوئی نہیں۔ اگر مال ہی معیار ہے محبوب اور اللہ کے ہاں مقام والا ہونے کا، تو بھائی پھر فرعون کو اللہ کے ہاں محبوب ہونا چاہیے۔ فرعون کو نوازا گیا، قارون کو نوازا گیا، موسیٰ کے پاس تو اتنی دولت نہیں تھی۔ نمرود کو نوازا گیا، مال اس کے پاس تھا، حضرت ابراہیم کے پاس تو اتنی دولت نہیں تھی۔ ابو جہل اور مکہ کے چودھریوں کے پاس بہت کچھ تھا، نبی علیہ السلام کے پاس تو دنیا کے اسباب نہیں تھے۔ تو اللہ کے یہاں عزت اعمال سے ہے نہ کہ مال سے، یہ تو دنیا کا معیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس سوچ کو ختم کیا ہے، کہا ہرگز نہیں۔ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ زر پرستوں کا ذکر ہے جو ناکام ہونے والے ہیں۔ کہا بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اللہ چاہتا ہے مال جب ملے، خوشحالی ملے، تو یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، ناداروں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اشاروں سے یہ بات ملتی ہے، اللہ نے تم کو جو دیا ہے وہ سب تمہارا نہیں ہے، وہ غریبوں کا بھی ہے، وہ تمہارے معاشرے و سماج کے دبے کچلے لوگوں کا بھی ہے، محتاج لوگوں کا بھی ہے۔ اللہ تمہیں وایا بنا رہا ہے، تمہارے ذریعے سے دینا چاہتا ہے، وہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے، اللہ ان کو دینا چاہتا ہے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تم کو وایا بنا دیا، ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے حدیث میں آیا نا، یہ عصر بعد جو تعلیم کی جاتی ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو کچھ نعمتوں کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ لمنافع العباد، اس لیے دیتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کو نفع پہنچائیں۔ وہ جب ان کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں اللہ اور دیتا رہتا ہے، اللہ اور دیتا رہتا ہے،
اور جب وہ دینا بند کر دیتے ہیں نزاہا منہم، اللہ ان نعمتوں سے ان کو محروم کر دیتا ہے۔ یہی میں نے کہا وایا ہو تم، ڈاکیا ہو، ڈاکیا خط پہنچاتا رہے گا، آگے ڈاک پہنچاتا رہے گا، ڈیوٹی پہ رہے گا، اور جس دن ڈاک پہنچانا ختم کر دیا سسپینڈ کر دیا جائے گا، کسی اور کو اس کی جگہ پہ لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اب وہ ڈاک پہنچانا کیا ہے؟ یتیموں کا اکرام کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں شکوہ کر رہے ہیں تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو اور نہ مسکینوں کے کھانے پر ترغیب دیتے ہو، خود تو کھلانا دور کی بات دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے، شوق نہیں دلاتے، یتیموں کو دھکا دیتے ہو، کوئی محتاج آ جائے مانگنے والا تمہارے چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں اور گھٹن محسوس کرنے لگتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، یہ تمہارے زر پرست ہونے کی علامت ہے۔ جب تم تنگ دست ہو، تمہارے پاس کچھ نہ ہو، عام طور پر آدمی اس وقت کرتا ہے، کوئی پیسے کی کمی ہے، میراث کا مال آ گیا تو سوچتا ہے کسی اور کو نہ دوں، بس سب کچھ میں سمیٹ کے رکھ لوں۔ تم میراث کو سمیٹ سمیٹ کے کھاتے ہو، مستحقوں کو نہیں دیتے ہو، جو حقدار ہیں ان کو نہیں دیتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وجہ اس کی یہ ہے کہ مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو، تم ٹوٹ کر مال سے محبت کرتے ہو۔ دیکھو مال سے محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، مال سے محبت نہیں ہوگی تو آپ کمائیں گے کیسے؟ دنیا کیسے چلے گی؟ مال کی محبت سے مراد ایسی محبت جو اللہ کے فرائض میں رکاوٹ بن جائے، حق والوں کے حق ادا کرنے میں رکاوٹ بن جائے، ایسی محبت کہ نمازیں چھوڑ رہا ہے یار، گراہک کو کیسے چھوڑ دو، نماز جائے تو جائے، گراہک نہیں جانا چاہیے۔ یہ مال کی ایسی محبت ہے جو فرائض میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور میراث میں بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، اور بیٹیوں کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اب مال کی محبت کا نشہ ایسا سوار ہے کہ ان کو کیوں دوں، سب کچھ میں سمیٹ لوں، تو اب حق والوں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ان کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایسی محبت اللہ یا مراد دے رہے۔ تو تم مال کو بے پناہ پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، اور کلا تم یہ سوچ رہے ہو چھوٹ جاؤ گے، بس یہ دنیا میں ہے ہم سب کچھ سمیٹ لیں اور کوئی اس کا انجام نہیں بھگتنا پڑے گا، ہرگز نہیں۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا، یہ زمین میں اونچ نیچ، نشیب فراز، پہاڑ کھائیاں، یہ سب قیامت کے دن اس زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے، اور سمندروں کو خشک کر دیا جائے گا، اور سمندروں کی گہرائی کو اس سے بھر دیا جائے گا، اور بالکل ہموار زمین ہوگی۔ اور جاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف۔ رب کیسا آئے گا اس کی شان کے مطابق ہے، وہ اس دن پتہ چلے گا۔ فرشتے بھی صف در صف، زمین جب ہموار کر دی جائے گی، پوری انسانیت جمع ہو جائے گی ایک میدان میں، بالکل سطح والے ہموار میدان میں، اور فرشتے چاروں طرف سے ساری مخلوق کو گھیر لیں گے، اور رب اپنے جلال کے ساتھ، عظمت کے ساتھ آئے گا، اور اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا، جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ بڑا خطرناک ہولناک دن ہوگا۔ حدیث میں تشریح آئی کہ جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، اتنی بفری ہوئی ہوگی، جوش میں ہوگی کہ ابھی ان نافرمانوں کو، ان سرکشوں کو، ان مال کے ہڑپ کرنے والوں کو، حقوق کے دبانے والوں کو میں کھا جاؤں، اپنے اندر لے لوں اور جلا کر سڑا کر ختم کر دوں۔ اس طرح بفری ہوئی ہوگی، 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، پھر بھی سرکش جانور جیسے قابو میں نہیں آتا، اس طرح وہ آواز کر رہی ہوگی۔ اس طرح جہنم کو لایا جائے گا، اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، یاد کرے گا، افسوس کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس وقت کا نصیحت حاصل کرنا کیا فائدہ؟ چڑیا چگ گئی کھیت تو پھر کیا فائدہ؟ پھر کوئی افسوس کرنے سے فائدہ نہیں۔ اس دن چاہے گا ریورس گیس لگا دیا جائے، واپس چلا جاؤں اور اپنے آپ کو سنبھال کے آؤں گا، حق والوں کو حق ادا کر کے، فرائض کے انجام دے کر، نہیں۔ اَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، یہ دنیا ملی ہوئی ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہاں امتحان دو، رزلٹ وہاں آئے گا۔ اس دنیا میں جو کچھ کر لو وہ کر لو، اس دن تو سب کی آنکھیں کھل جائے گی، سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس وقت کا سمجھ آنا فائدے مند نہیں ہوگا۔ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا۔ دنیا میں تو سب کچھ کرتا ہے، دنیا میں ہر انسان کی سوچ یہ ہے، بلکہ یہی ذہن دماغ پر یہ سوچ سوار ہے کہ بھائی کچھ جمع کر لیں، سیونگ کر لیں، کچھ بچا لیں، آگے کام آئے گا۔
اولاد کے لیے کام آئے گا، ان کی شادیوں کے لیے کام آئے گا، بیماری میں کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا، آگے بھیج دو، یعنی سیونگ کر لو۔ آخرت کے سلسلے میں یہ دماغ پہ یہ چیزیں سوار نہیں ہے۔ اگر کل قیامت کے دن کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بچا لیا ہوتا، جمع کر لیا ہوتا، اس دن رب فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن رب کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے پائے گا۔ رب کا عذاب بڑا عبرتناک ہوگا اور نہ اس کی طرح کوئی پکڑ پائے گا۔ دنیا کی حکومتیں مجرموں کو پکڑتی ہے، مجرم بھاگ جاتے ہیں، پولیس کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن رب جب پکڑے گا تو کوئی چھڑا نہیں پائے گا۔ اس طرح رب کی پکڑ مضبوط ہوگی۔ اور اس دن اب یہ تیسری قسم، میں نے کہا تیسری قسم جو خدا پرست کامیاب ہونے والے، صرف ایک قسم، 3 قسمیں برباد ہونے والی انسانوں کی، ان سے کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس۔ نفس انسان کے 3 طرح کے ہیں۔ نفس امارہ بالسوء جو برابر انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، نفس لوامہ جو ہم 29ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، انسان اس برے نفس پر محنت کرتا ہے، اس کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ کچھ غلط ہو جاتا ہے تو ملامت کرتا ہے، یار یہ تو نے غلط کر دیا، یہ غلط کر دیا، یہ غلط کر دیا، اور پھر اس پر محنت کرتا ہے، وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب اللہ کے جو بھی احکام نفس کو ملیں اس پر وہ راضی ہو جائے، نفس پر بھاری نہ لگے، مطمئن نفس اس کو کہتے ہیں۔ اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ بالکل خوشی خوشی ان سے رک جاتا ہے، چاہے کتنی ہی دلچسپی والے وہ کام کیوں نہ ہو۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اس سے کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اب لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف، اس عالم کہ تو بھی خوش ہے، تجھے بھی خوش کیا گیا، رب بھی خوش۔ اس سے بڑھ کر سعادت کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ رب خوش اور رب جسے انعام دے رہا وہ بھی خوش۔ اور کہا جائے گا فادخلی فی عبادی، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، داخل ہو جا، اور میری نعمت کی جگہ، انعام کی جگہ جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ پاک اس آخری قسم جو چوتھی قسم ہے انسانوں کی کامیاب ہونے والی، نفس مطمئنہ والی، ہم سب کو ان خوش قسمتوں میں شامل فرما دے۔